وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے رسول جب آپ جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ جب تجارت کو دیکھتے ہیں نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کھیل تماشے کو خالی دیکھتے ہیں، انفضوا الیہ، آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جو چھوڑ کے جانے والے ہیں، یہ قرآن یہودیوں کی بات کر رہا ہے کیا؟ یہ قرآن عیسائیوں کی بات کر رہا ہے کہ جو نماز جمعہ میں رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ نہیں، یہ تو کچھ بظاہر ساتھ میں اپنے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ اتنے لوگ حضور کو چھوڑ کے چلے گئے، آج بھی وہ مقام کی نشاندہی کی جاتی ہے مدینہ منورہ میں کہ جہاں پر قافلے تجارت آ کے رکتے تھے، اور جب شام سے وہ قافلے تجارت آتے تھے تو ہر ایک کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ سب سے پہلے میں پہنچ جاؤں تاکہ جو ڈسکاؤنٹڈ ہے وہ مجھے مل جائے پہلے۔ ایک عام خطیب کے لیے آپ اتنی رسپیکٹ رکھتے ہیں کہ اگر مجلس ہو رہی ہے سوائے اس کے کہ کوئی بہت ایمرجنسی اور ضروری کام آ جائے آپ اٹھ کے نہیں جائیں گے۔ حتیٰ آپ کا بیٹا مثلا بچہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ مجھے پانی پینا، آپ کہیں گے بیٹا بیٹھے رہو۔ بہت کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو آپ اٹھ کے جائیں گے، ورنہ کسی عام خطیب کی مجلس میں سے آپ اس طرح سے اٹھ کے نہیں جائیں گے۔ یعنی میں اس کی انٹینسٹی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ خطاب کر رہے ہیں اور ایک دم مجمع اٹھے اور چلا جائے۔ جو کائنات کا عاقل ترین انسان ہے، جو استاد علی ابن ابی طالب ہے، جو مدینہ العلم ہے، جس کے قلب پہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ گفتگو فرما رہے ہیں، لوگ اٹھ کے چلے جائیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جن سے حدیث قصہ ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ 12 لوگ فقط رہ گئے حضور کے مجمع میں، باقی سب حضور کو چھوڑ کے چلے گئے۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم سیرت رسول وہاں سے کیوں نہیں لے سکتے؟ اب جو رسول کی بارگاہ سے نماز میں اٹھ کے چلا جائے تو ہم ان سے کیسے پوچھیں کہ رسول کیا نماز پڑھتے تھے اور کیسے نماز پڑھتے تھے؟ ہم تو ان سے نماز کا طریقہ سیکھیں گے کہ حضور کے چچا حضرت عباس کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ فقط 3 لوگ ہیں کہ جو مکہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ میں ایک حضور مکرم ہے، ان کے ساتھ ایک بچہ ہے، اور ایک بی بی ہے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ہم اس گھر سے نماز سیکھیں گے۔ حضور مکرم کا فرمان ہے یا امام کا فرمان ہے کہ اگر 12 بھی یہ چھوڑ کے چلے جاتے مثلاً تو اللہ اسی وقت مدینہ پر عذاب نازل کر دیتا۔ یا اللہ کے لیے اتنا گرا تھا یہ کہ میرا حبیب خطبہ ارشاد فرما رہا ہے اور تم چھوڑ کے چلے جاؤ، کس کی خاطر؟ چند پیسوں کی خاطر نہیں، او اللہ ہوا، اچھا پیسے بھی نہیں، کوئی تماشا ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ کوئی غیر مسلم تو نہیں ہے۔ دیکھیں میں بہت انصاف سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی اس سلسلے میں، آیت پڑھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نماز۔ تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، خالی ایک جملہ کہوں گا، یعنی یہ کہ تاریخ میں 2 طرح کے فرار ہیں، ایک مسجد سے فرار ہے، ایک میدان جنگ سے فرار ہے۔